السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو آج سے تقریباً 3500 سال پہلے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون مصر کے ظلم و ستم سے اپنی قوم کو بچا کر نکلے تو دریائے نیل کے کنارے پر موجود فرعون مصر نے ان کا پیچھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب دریا پر مارا تو یہ راستے میں بدل گیا، جس سے آپ 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ اس میں سے گزر گئے اور اپنے آبائی ملک شام کی طرف بڑھنے لگے۔ جبکہ اسی راستے سے جب فرعون کی فوج گزرنے لگی تو سب کے سب اس کے اندر ڈوب کر مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہاں سے نکل کر راستے میں موجود کوہ طور کے پہاڑ کے پاس وادی سینا کے اندر قیام کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا، پانی کے چشمے عطا کیے اور سائے کے لیے بادلوں کو معمور کر دیا۔ قرآن کریم کی کئی صورتوں کے اندر، خاص طور پر سورت بنی اسرائیل، سورت طٰہٰ اور سورت عاشوراء میں اس بنی اسرائیل کی تمام تاریخ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ سورت طٰہٰ میں بیان ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عبادت کے لیے بلایا، جہاں انہیں 10 احکامات اور توریت عطا کی گئی، مگر بعد میں یہ مدت بڑھا کر 30 دن سے 40 دن کر دی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا کہ اے موسیٰ تجھے کس چیز نے جلدی کی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اے اللہ، میں نے تو آپ کی رضا اور خوشی کے اندر جلد بازی کی، کیا آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی تربیت پر اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اب تو وہ شرک کبھی کر ہی نہیں سکتے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کے اندر اس قوم کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ اے موسیٰ تم ہر کام کی حکمت کو نہیں جانتے، اسی لیے جلد بازی کی سزا آپ کی قوم کو ایسی دی کہ وہ سب کے سب سامری جادوگر کے ہاتھوں گمراہ ہو گئے اور ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگے، اسے اپنا خدا مان کر شرک کرنے لگے۔ اس قوم کو گمراہ کرنے والے کا نام سامری بیان ہوتا ہے، جس کے بارے میں کئی اسرائیلی روایات موجود ہیں۔ ان کے مطابق یہ شخص اسرائیل سے ہی تھا اور ہجرت کے وقت بھی ان کے ساتھ تھا۔ بنی اسرائیل پر مصر کے لوگ بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے کہ یہ لوگ پیغمبروں کی اولادیں ہیں اور باقی سب خامیاں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ امانت کے اندر خیانت بالکل نہیں کرتے۔ لہٰذا مصر کی بہت ساری امانتیں سونے کی صورت میں بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس موجود تھیں۔ سامری جادوگر نے ان سے کہا کہ یہ سب امانتیں تم پر قرض ہیں، تمہاری اپنی نہیں، لہٰذا مجھے یہ اکٹھی کر کے دو تاکہ میں انہیں پگلا کر ایک جگہ اکٹھا کر دوں، کیونکہ ان کو الگ الگ اٹھانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو جب ان کو پگھلا کر اکٹھا کر دوں گا تو جس شخص کا جتنا حصہ ہوگا وہ اسی میں سے لے سکتا ہے۔ لیکن اس مکار شخص نے اسے پگھلا کر سونے کے بچڑے کے اندر بدل دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ تو صرف تم لوگوں سے 30 دن کا بول کر گئے تھے، لیکن اب تو 40 دن گزر چکے ہیں، اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے پاس چلے گئے، اور اب یہ سونے کا بچڑا ہی تمہارا رب ہے۔ اب اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی دے دی کہ تمہاری قوم شرک کے اندر پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ انتہائی جلال کی یعنی غصے کی صورت میں اپنی قوم کے پاس آئے، یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے اپنی تمام عمر ان کی ہدایت کے لیے وقف کر دی، اس لیے کہ یہ نبیوں کی اولادیں ہیں اور ان کے درمیان میرا بھائی ہارون بھی موجود ہے اور میں بھی زندہ ہوں، لیکن کچھ ہی دیر کے لیے میں ان سے دور ہوا تو یہ قوم شرک کے اندر پڑ گئی۔ کیا میری اتنے سالوں کی محنت کا یہ نتیجہ ہے؟ سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام پر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کر کے گیا تھا، ان کو شرک سے کیوں نہیں روکا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے ہمت کی تھی، ان کو بہت سمجھایا تھا، لیکن کسی نے میری بات کو نہیں سنا سوائے کچھ لوگوں کے، تو جب میں نے ان کو زیادہ روکا تو یہ میری جان کے دشمن بن گئے۔ لہٰذا یہ آدمی کوئی جادوگر نہیں تھا بلکہ شعبدے باز تھا، یعنی کرتب دکھانے والا تھا۔ اس نے اس بچڑے کو اتنی مہارت سے بنایا کہ جب اس سے ہوا ہو کر نکلتی تو ایسے لگتا کہ یہ خود سے آوازیں نکال رہا ہے، جیسے بانسری کے سوراخوں سے ہوا نکلتی ہے تو مختلف آوازیں آتی ہیں، بس انہی آوازوں سے متاثر ہو کر یہ قوم گمراہ ہو گئی، ورنہ یہ بچڑا کوئی انسانوں سے باتیں نہیں کیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری سے سوال کیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو اس کا کہنا تھا کہ جب دریائے نیل کے کنارے پر بنی اسرائیل کی قوم موجود تھی تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو کسی اور انسان نے نہیں دیکھا، اور وہ یہ کہ میں جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا، اور جو چیز بھی اس گھوڑے سے ٹکراتی وہ بے جان سے جاندار بن جاتی۔ میں نے اسی گھوڑے کی مٹی کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا، اور جب میں نے اس بچڑے کو بنا کر اس میں اس مٹی کو ڈالا تو یہ باتیں کرنے لگا، حالانکہ دراصل یہ سب کچھ جھوٹ تھا
جو سامری نے خود سے ایک کہانی بنائی تھی، کیونکہ یہ پہلے سے ہی دھوکے باز اور شعبدے باز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بد دعا دی کہ تو ایک ایسی بیماری کا شکار ہوگا کہ تو لوگوں سے ڈر کر بھاگتا پھرے گا، یہی تیری موت تک تیرا مقدر ہے، تاکہ تجھے دنیا آخرت دونوں کا عذاب ملے۔ اس کے بعد اسے وہاں سے نکال دیا گیا اور وہ ساری زندگی اسی اچھوت کی بیماری کے اندر رہ کر مر گیا، جسے اگر کوئی اور بھی ہاتھ لگاتا تو وہ بھی بیمار ہو جاتا۔ اسی لیے ساری عمر لوگ اس سے اور یہ لوگوں سے دور بھاگتا رہا۔ جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو پگھلا کر اس کی راکھ کو سمندر کے اندر بہا دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کے اندر سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے۔ سامری کو بے دخل کرنے کے بعد ہر قبیلے کے بڑوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے مرتد مشرکوں کو قتل کریں جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت کی تھی۔ یوں تو روایت کے مطابق 70,000 لوگوں کو ان کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے قتل کیا تاکہ ان کی اپنی خاندانی دشمنیاں نہ بڑھ جائیں۔ اب یہاں پر سب سے اہم سوال ہے کہ سامری اصل میں تھا کون؟ دیکھیں، اس پرسرار شخص کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں جن کی تصدیق کرنا ممکن نہیں۔ کچھ اسرائیلی روایات کے مطابق یہ شخص بھی موسیٰ نامی تھا جس کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دودھ پلا کر بڑا کیا تھا، جبکہ کچھ مفسرین کے مطابق سامری اس کی قوم کا نام تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 3,500 سال پہلے آج کے علاقے ایران میں آباد تھی۔ یہ قوم گائے کی عبادت کیا کرتی، جس کے کچھ لوگ مصر کے اندر آباد ہوئے تھے، اسی لیے سامری مصر کے اندر ہی پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ پتہ نہیں کہاں گیا۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار مرحوم کا کہنا ہے کہ جب وہ لوگ جن کا تعلق ہندوستان سے تھا جب اپنے ملک ہندوستان آ رہے تھے تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے بھی شامل ہو گئے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر ان کے اپنے کئی گم شدہ قبیلوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو کہ صحرائے سینا کے اندر کہیں گم ہو گئے تھے، جو کہ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ مل گئے اور وہیں ان کے ساتھ جا کر آباد ہو گئے، اور سامری بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کی طرف چل پڑا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ان کا یہ گمان ہندو اور اسرائیلیوں کے رسم و رواج ایک جیسا ہونے کی وجہ سے تھا۔ مثال کے طور پر سامری کے بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے جلا کر سمندر کے اندر بہایا تھا، تو بالکل ویسے ہی ہندو بھی اپنے مردوں کو جلا کر ان کی راکھ کو سمندر کے اندر بہا دیتے ہیں۔ اسرائیلیوں نے جیسے اپنے ایک بچڑے کو خدا بنایا تھا، ایسے ہی ہندوؤں کے اندر گائے کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس بچڑے کا رنگ پیلا تھا اور آج بھی ہندو کے اندر پیلے رنگ کو مذہبی طور پر مقدس مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ اسی طرح کے فیکٹ سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔